ایمان کی پہلی شاخ برانچز آف ایمان میں اللہ پر ایمان لانا ہے. ان تؤمنوا باللہ، فیتھ اینڈ فیتھ. اللہ پر ایمان یہ ایک فیول کا کام لیتا ہے. ذرا سا اپنے اوپر لے، ریلیکس ہو جائے. میں آپ کو کوئی بوجھل بات نہیں دے رہی، نہ مشکل دے رہی. بالکل سمپل. آپ صرف اس سلائیڈ کو اپنے دل پہ لکھیں، اللہ پر ایمان. سوال لکھیے اپنے سے، سوال کیجئے خود سے، کیا میرا اللہ پر ایمان ہے؟ نمبر 2 لکھیے، میں اللہ کو کیا سمجھتی ہوں؟ یہ سارے آپ کو اسائنمنٹ میں ہم آپ کو نا ایک ڈیلی شیٹ دے دیں گے انشاءاللہ. کل پارا پورا ہوگا تو جو رجسٹرڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ٹیمپلیٹ دیا جائے گا. آپ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کر گھر میں اپنے فولڈر میں ہر پارے کے ساتھ اس کو فل کریں گے. اور جو کچھ پارے میں بتایا نا اسی میں سے ہوگا. کچھ چیزیں سوچنے کی ہوں گی، کچھ کرنے کی ہوں گی، کچھ اور ہوں گی، لیکن ان ساری باتوں کو سنتے پڑھتے وقت اب وہ وقت ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہضم کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو خوبصورت سا پیغام دیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. تو اللہ پر ایمان وہ نہیں جو رسمی ہو. دیکھیے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، فوراً بتا سکتے ہیں. جہاں پیدا ہوئے عموماً تو وہی ہوتی ہے. کیا کسی دوسرے ملک میں آئے تو وہاں کی مل گئی. جب آپ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں، کیا آپ کے اوپر کچھ لائبلٹیز آتی ہیں؟ کچھ چیزیں وہ آپ سے مانگتے ہیں؟ جب امریکن نیشنلٹی ملتی ہے تو پلیجنگ کرواتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد تصویر بنا لی. وہ اگر اس وقت میں جان بارڈن تھے تو ان کے ساتھ، اوباما صاحب تھے تو ان کے ساتھ، جو بھی ان کے ساتھ تصویر بنا دی. وہ انہوں نے ان کے کچھ رکھے ہوتی ہیں ایسی بڑی سی بنا کے نا تصویر سی، تو لوگ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ فیل یہ ہو رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیا. چلیے وہ شکر ہے، بس چھوڑ دیا آپ کو امریکہ نے اپنی نیشنلٹی اپنی دے کے. ہے کوئی لائبلٹی؟ قدم قدم پہ، قدم قدم پہ پوچھیں گے آپ سے. آپ امریکہ میں آئے، آپ کی چوائس تھی یا مجبور کیے گئے کہ یو ہیو ٹو کم؟ جی مجبور کیے گئے تھے، شوق کی وجہ سے. شوق کا کوئی مول نہیں ہے. اب آ گئے ہیں تو ادھر کے رولز مانتے ہیں. لفظ اللہ پتہ ہے مومن کے دل میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل نام ہے نا وہ اللہ ہے. پھر اس کے آگے 200 سے بھی زیادہ تو کھل گئے، اب اور بھی کھلیں گے وقت کے ساتھ. اس پہ ایک سیریز ہے. آپ کہیں گے یہ ٹیچر ہوم ورک پڑھا دیتی ہیں. نہیں، میں بس آپ کو محبت سے بتاتی ہوں. اپنی اس ڈائریوں میں ایک سائڈ پہ نا ریمائنڈرز لکھا کریں. کبھی بعد میں دورہ قرآن کے بعد، رمضان کے بعد، جب بھی دل چاہا گول لے لیں، تھنگس ٹو ڈو اگلے پورے سال میں. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، اس میں 4 دن میں ہم نے لفظ اللہ سیکھا تھا. ایک ایک گھنٹے، 4 گھنٹے کی تفسیر ہے پوری لفظ اللہ کی. مثلا اسم اللہ خالق کائنات کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص اسم اللہ باری تعالیٰ کی وحدانیت کا مظہر ہے. اور لفظ الہ کے اندر پھر 6 چیزیں ہوتی ہیں. اب میں یہاں نہیں چھیڑوں گی، ڈونٹ وری، لیکن آپ ذرا فیل تو کیجئے نا. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے 4 ذرائع ہیں. ان میں سے ایک کائنات ہے، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے. معرفت، اپنے آپ کو دیکھیے آپ. اللہ تو غیب میں نا، آج ہم نے پڑھا نا پارے کے شروع میں یؤمنون بالغیب. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تو غیب میں ہے، اس کو پانے کا کیا طریقہ ہے؟ کدھر جاؤں؟ طور پہ جاؤں، حرا میں جاؤں، طور سینا میں جاؤں، کیا دیکھوں؟ تو آئینہ دیکھیے. یہ 5 سے 6 فٹ کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے. ذرا سا امیجینیشن میں لائیے، کسی جگہ ایک پہاڑ کھلے اور اس کے اندر سے ایک زندہ انسان نکل آئے، قبر پھٹے اور اندر سے ایک بندہ زندہ نکل آئے جو کئی سالوں سے قبر میں تھا. کتنی بڑی شیخ سرخی ہوگی، کتنا بڑی بریکنگ نیوز کے طور پہ لوگ اس کو پیش کریں گے. تو ذرا لکھیے، پہاڑ میں سے ایک زندہ انسان کا نکلنا،
لوگوں کو اتنا بڑا معجزہ لگے تو یہ جو ماں کے پیٹ سے ایک بچہ باہر آتا ہے یہ نہیں لگتا، پر فرق کیا ہے؟ یہ اکثر ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھار ہوگا۔ تو عقل مند وہ ہے جو کائنات کو دیکھے اور اللہ کو ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ 4 سیزن جو ہے نا، یہ اللہ کو پہچاننے کے 4 مختلف مواقع ہیں۔ کبھی خزاں میں دیکھو، کبھی بہار میں دیکھو، کبھی گرمی میں دیکھو، کبھی سردی میں دیکھو، ونٹر میں دیکھو، سمر میں دیکھو، آٹم میں دیکھو، سپرنگ میں دیکھو، برف میں ڈھونڈو، پاؤ جا کے رب کو۔ اور سورت بقرہ جو بالکل اینڈ ہوتی ہے نا، اس پہ ایک جملہ ہے کہ کلن آمن باللہ، مومنوں کا تعارف ہے، المومنون کلن آمن باللہ، تمام مومن اللہ پر ایمان لائے۔ تو فیتھ پکا ہوگا نا، پھر ایکشن ہوگا۔ آج سے میں آپ کو ایک گول دوں گی کہ آپ نے اللہ کی اس پکار پہ کان لگانے ہیں، جو انشاءاللہ ہم سورۃ نساء کی 136 میں پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، آمنو آمینو باللہ۔ یہ اس کو کرسر سے دیکھ لیجئے، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، آمینو باللہ بھی مان لو ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی آپ کی میری زبان میں اے سونے والے بچے سو جا، وہ تو پہلے ہی سویا ہوا ہے۔ اے جاگے ہوئے انسان جاگ جا، یہ مانی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایک ہوتا ہے شعوری ایمان اور ایک ہوتا ہے غیر شعوری، ایک ہوتا ہے رسمی ایمان، ایک ہوتا ہے غیر رسمی ایمان۔ ہم سب کے پاسپورٹ پہ ریلیجن کے نام پہ اسلام لکھا ہوگا، ہماری آئی ڈی پہ سوشل وہ کیا کارڈ ہوتے ہیں جو بھی کیا بولتے ہیں، سوشل سیکورٹی کارڈ پہ ہر جگہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سوشلی یا دنیا میں دیکھیں تو اس وقت 1.9 کے قریب، یعنی 2 بلین لگا لیں آلموسٹ، لوگوں کے آئی ڈیز پہ لفظ مسلم لکھا ہوگا، لیکن اس میں سے عمل کتنا ہے؟ ان کا وہ عمل ایمان میں کیوں نہیں بدلتا؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں عمل سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا سا ہر دن کچھ نہ کچھ آپ کو اس پہ ٹٹولتی رہوں گی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہے، مالک دو جہان ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں ایک نام لیتی ہوں، مجھے آتا ہی ایک ہے، بل گیٹ۔ پتہ ہے آپ کو کیا تھا، کون تھا؟ سب کو پتا کہ نہیں؟ جس کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ امیر ترین لوگوں میں سے ایک، 10 دا ٹاپرز دنیا کے۔ چلیے میں ایک گاڑی کا نام لیتی ہوں، اب مجھے نہیں پتا آپ کے دماغوں پہ کون سی سوار ہے، ینگ بچے ہوتے تو مزہ بھی آتا۔ کبھی ہم لائے فراری، ٹیسلا، لینڈ کروزر، مجھے نام ہی اتنے آتے ہیں، ورنہ گاڑیاں اور بھی ہیں۔ آپ عورتیں آپ متاثر ہی نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ اب میں مارکیٹنگ نہ ہو جائے، کچھ جوڑوں کے نام لے لوں، کچھ برانڈز کے نام لوں۔ آپ سے کوئی کہے کہ نیچے ایک سٹال لگا ہوا ہے اور ادھر وہ فلاں باجی کے کپڑے بک رہے ہیں، میں نام نہیں دیتی باجی کا، کیا رال ٹپکتی ہے نا؟ تو مروبیت ہے نا، ہمیں مروب بناتا ہے۔ آپ کو ایک دم کوئی کہے آپ کے دروازے پہ کسی کا بھی اب نام لے لینا، وہ کھڑے ہیں یا انہوں نے آپ کو بلایا ہے، جائیں گے؟ آپ کے میاں صاحب کو واشنگٹن ڈی سی سے ایک میسج آ جائے کہ ذرا اعظم بھائی آئیے، تو پھر ان کی بیگم ان کو روکیں گی جانے سے؟ نہیں نا، نہیں، جائیے میں سب سنبھال لوں گی، آپ جائیے، پتہ نہیں وہاں سے ہو سکتا ہے آپ کو کیا دے دیں۔ تو جب دنیا میں سب کی دل پہ بوجھ بڑھائی ہے تو میرے مالک کا کیوں نہیں؟ پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو لکھیے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، strengthen your faith۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 26، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ۔ یہ بندہ مومن کے نا دل کے اندر ہوتا ہے، وہ جو ای سی جی کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن نہیں ایسی دکھاتے، لا الہ پہ اس کو فیل کریں، لا الہ الا اللہ۔
دخل الجنہ. کیا معنی ہے؟ جو اس حال میں مر گیا وہ اس بات کا علم رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اس بات کا علم کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور آپ جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو ہم کہتے ہیں اچھا الہ کوئی ہستی ہوتی ہوگی؟ نہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں کو رازق، نہیں کو مالک، نہیں کو مشکل کشا، نہیں کو دکھ سکھ سننے والا، ہر چیز کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کسی نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تو جنت تو کیا اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گی، اپنی تو چلیں تھوڑی سی ابھی فکر کم رکھیں، اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کریں. آپ کو ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری نسلوں کا ایمان گن پوائنٹ پہ نہیں، گن پوائنٹ پہ تو جاننے جاتی ہے نا. اس وقت ہماری نسلوں کے ایمان زیادہ خطرے میں ہے ان کی جان سے. اتنا تو منہ کھول کے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے مسلم، آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ. تو آج کے اس پورے حصے میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ کوئی قدم اس کی رضا کے بغیر نہ اٹھے. آج یہ نیت اور ارادہ کر کے اٹھنا ہے اپنے میں نے کہ کوئی ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھے کہ جو اللہ کو ناراض کر دے. اس لیے کہ ازلی اور ابدی ذات اسی کی ہے، با اختیار کل کائنات وہی ہے، لا محدود صفات کا حامل وہ ہے، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے. وہ کائنات کا خالق بھی ہے، ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں سے باخبر بھی ہے، صرف ہمیں خیر دینا چاہتا ہے. اس کو بندوں میں خیر اچھی لگتی ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، وہ عادل ہے، وہ جبر نہیں کرتا اور نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے. وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نیک اعمال کا اجر دینے سے تھکتا نہیں، طاقت سے باہر تکلیف نہیں دیتا. گناہ پہ اگر سزا دیتا بھی ہے تو اس کو آخرت کی آسانیوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اگر وہ آپ پہ میرے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا بھی ہے تو وہ اس کے بدلے میں یا تو کوئی گناہ معاف کرتا ہے یا کوئی درجہ بلند کرتا ہے. تو جس دن آپ کو لفظ الہ کی بات سمجھ آئے گی نا، لفظ الہ کے اندر اتنے معنی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہ کریں. تو آج کے اس پورے پارے کو کیا کہوں گی کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد کہتے ہیں عقل کو، یہ آپ کا جو برین ہے، مائنڈ، دماغ. جتنا مرضی آپ لا الہ لا الہ، لوگ تو پورا بھی نہیں پڑھتے، یہ میں نے بھی پورا پڑھا ہے، شعر میں اتنا نہیں ہے. لا الہ کا مطلب پتا کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ، دیر از نو گاڈ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا اللہ. آج کا ہمارا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا، الا اللہ نہیں کر پاتے، الہ کی تو باتیں چھوڑ دیں. جب تک ہمارے دل اور ہماری نگاہیں مسلمان نہیں ہوتی تو لا الہ کی تسبیحاں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.